محترم سامعین السلام علیکم۔ آپ کوشش کر کے اپنا وزن کئی کلو گرام کم کر سکتی ہیں تاکہ حسن و جمال میں زوال نہ آئے۔ شادی کے بعد خواتین موٹاپے کا شکار کیوں ہو جاتی ہیں؟ اگر شگفتہ کو اپنی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا تو وہ اکثر و بیشتر سبزیاں استعمال کرتی۔ کئی دنوں تک اس کا رات کا کھانا سادہ سلاد یا دلیے اور چانپ کی بوٹی پر مشتمل ہوتا۔ لیکن 39 سال شگفتہ کو اپنے افراد خانہ کی پسند کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس نے مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کو بہت کم سبزیاں پسند ہیں اور میرے شوہر ظفر آلو گوشت کے رسیاں ہیں۔ ان کی شادی کو 21 سال ہو گئے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ اس عرصہ میں ان کی جسمانی ساخت میں کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہوں گی۔ شگفتہ اور ظفر کے وزن میں تقریباً 50 کلو گرام کا اضافہ ہو چکا ہے۔ بہت سے جائزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ شادی کے بعد وزن کا بڑھنا ایک عام سی بات ہے۔ 15,000 لوگوں پر مشتمل ایک جائزے کے مطابق شادی کے 13 سال بعد خواتین کے وزن میں اوسطاً 11 کلو گرام اور مردوں کے اوسطاً 9 کلو گرام کا اضافہ ہوا۔ شگفتہ اپنے فالتو وزن کی وجہ سے اپنے شوہر کی نسبت زیادہ پریشان ہے۔ بہت سی خواتین کے لیے وزن کا مسئلہ 64,000 کلو جولز کا مسئلہ ہے۔ کلو جولز جسمانی طاقت کی اکائی کا نام ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وزن کی زیادتی ہماری حقیقی زندگی کا کتنا تکلیف دہ مسئلہ ہے۔ اس کے باوجود غذائی ماہرین اسے بہت کم زیر بحث لاتے ہیں۔ ماہر نفسیات باربرا سٹوارٹ کا کہنا ہے کہ ایک مفروضہ قائم کر لیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی خاتون اپنا وزن گھٹانا چاہتی ہے تو اس کے شوہر کے جسم میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ جاتی ہے، جبکہ اکثر و بیشتر فی الواقع ایسے نہیں ہوتا۔ شادی شدہ زندگی میں بچے، مصروف نظام الاوقات اور کئی دیگر عناصر بھی وزن گھٹانے کی کوشش کو ناکام بناتے ہیں۔ اسی لیے سٹوارٹ اگر شادی اور ماں بننے کے عمل کو خواتین میں موٹاپے کا سب سے بڑا سبب قرار دیتی ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لیکن رکیے، بعض بہت ہی پختہ عادات اور اطوار میں بھی رد و بدل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ زیر بحث مسئلہ کے حل کے لیے بھی ایسے طریقہ ہائے کار موجود ہیں جن کی مدد سے کھانے کی عجیب و غریب عادات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ امریکی ادارہ نیشنل ویٹ کنٹرول رجسٹری کی ایک محقق میری لو کلیم کا کہنا ہے، بہت سی خواتین بغیر سوچے سمجھے اپنے لیے بھی کھانے کی اتنی ہی مقدار لیتی ہیں جتنی وہ اپنے شوہروں کو دیتی ہیں، بلکہ مرد چونکہ جسمانی اعتبار سے خواتین سے بڑے ہوتے ہیں اور ان میں غضلات کی ضخامت بھی نسبتاً زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ اگر عورتوں کے مقابلے میں قدرے زیادہ کھا لیں تب بھی ان میں فالتو چربی نہیں بنتی۔ بیٹھے رہنے کا عادی مرد اگر خوراک سے 9200 کلو جول توانائی حاصل کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں اسی طرح کی سست عورت کو 6700 کلو جول توانائی کی حامل خوراک کی ضرورت ہوگی۔ خوش قسمتی سے اس مسئلے کا حل بالکل سادہ ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے لیے پلیٹ میں کم کھانا نکال لیں یا چھوٹی پلیٹ استعمال کریں اور آہستہ آہستہ کھائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کم چکنائی والے شوربے کا پیالہ لیں اور اسے آہستہ آہستہ ختم کریں۔ بوسٹن یونیورسٹی میں غذائیات کے پروفیسر کا مشورہ ہے کہ سلاد بنانے کے لیے خود رضاکارانہ طور پر آگے آئیں اور سلاد کو کھانے کے دوران اصل ڈش کے طور پر پیش کریں اور اپنے شوہر کی پسند کی ڈش کو ذیلی ڈش کے طور پر رکھیں۔ ایک 33 سالہ فوڈ سروس ڈائریکٹر بتاتی ہیں، میں اور میرا شوہر گھر سے باہر کسی ریستوران میں کھانا کھانا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس طرح ہم گھر کے جھمیلوں سے نجات حاصل کر کے آزادانہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ شادی کے پہلے سال ان کے وزن میں 5 کلو گرام کا اضافہ ہوا۔ میں ہمیشہ کھانے کے آخر میں زیادہ پنیر اور مثالوں والا کھانا پسند کرتی ہوں۔ گھر میں مجھے اس قسم کا کھانا نہیں ملتا۔ اس مشکل کا ایک حل یہ ہے کہ کھانا کھانے کے لیے ہمیشہ ان جگہوں پر جائیں جو صحت بخش خوراک پیش کرتے ہیں۔ ویٹ واچر انٹرنیشنل کی چیف سائنٹسٹ کہتی ہیں، ایسی خوراک اگر آپ کبھی کچھ زیادہ مقدار میں بھی کھا لیں گے تو اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھ سکیں گے۔ یہ مسئلہ خوراک کو الگ الگ حصوں میں بانٹنے کا ہے۔ بریسٹ کینسر کے لیے یہ ٹوٹکا آزمائیے، انشاءاللہ شفا ہوگی۔
آج کل خواتین میں بریسٹ کینسر کا مرض بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اس مرض کے علاج کے لیے ایک تحفہ پیش خدمت ہے۔ انتہائی سستا، آسان اور فائدہ مند ٹوٹکا ہے جس کے حیرت انگیز نتائج ہیں۔ ماجو 250 گرام، پھٹکڑی 50 گرام۔ پھٹکڑی کچی ہو، توے پر پھلائی ہوئی نہ ہو۔ طریقہ استعمال: دونوں چیزوں کو باریک پیس کر محفوظ کر لیں۔ دن میں چنے کے برابر 3 سے 4 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ کچھ عرصہ مسلسل استعمال کریں، انشاءاللہ بریسٹ کینسر سے شفا ہوگی۔ کئی لوگوں نے یہ ٹوٹکا آزمایا، اللہ کے فضل سے انہیں شفا ہوئی۔ اس کے علاوہ خواتین کے تمام پوشیدہ امراض جسم میں رسولی کے لیے بھی لاجواب ہے۔ کیا آپ کا بچہ بھی دودھ نہیں پیتا؟ پریشان ماؤں کے لیے زبردست تحفہ۔ بچے کھانا اور دودھ پینا چھوڑ دیں، مائیں بچوں کو جب بھی دیکھیں یہ دعا پڑھیں۔ جب بچے کو کھانا یا دودھ پلانے لگیں تو مائیں بچوں کی طرف سے خود یہ دعا مسلسل پڑھتی رہیں۔ جو بچے خود کھانا یا پینا جانتے ہوں، جب تک وہ کھانا نہ کھا لیں تب تک پڑھتی رہیں۔ انشاءاللہ بچے کھانا کھانے اور دودھ پینے لگ جائیں گے۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ بچے نظر بد کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، مائیں اس عمل کو زندگی بھر کا معمول بنا لیں۔ بچے جب بڑے ہو جائیں تو بچوں کو اس عمل کا عادی بنائیں، زندگی بھر بچے نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ خاتون کی وہ خوشیاں جن پر ہمیں دکھ ہے۔ ایک خاتون کی عادت تھی کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنی دن بھر کی خوشیوں کو ایک کاغذ پر لکھ لیا کرتی تھی۔ ایک شب اس نے لکھا کہ میں خوش ہوں کہ میرا شوہر تمام رات زوردار خراٹے لیتا ہے، یعنی کہ وہ زندہ ہے اور میرے پاس ہے۔ میں خوش ہوں کہ میرا بیٹا صبح سویرے اس بات پر جھگڑا کرتا ہے کہ رات بھر مچھر کھٹمل سونے نہیں دیتے، یعنی وہ رات گھر پہ ہی گزارتا ہے، آوارہ گردی نہیں کرتا۔ میں خوش ہوں کہ ہر مہینہ بجلی، گیس، پانی، پیٹرول وغیرہ کا اچھا خاصا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی یہ سب چیزیں میرے پاس میرے استعمال میں ہیں نا۔ میں خوش ہوں کہ میرے کپڑے روز بروز تنگ اور چھوٹے ہو رہے ہیں، یعنی میرے پاس کھانے پینے کو خاصی مقدار میں غذا موجود ہے نا۔ میں خوش ہوں کہ دن ختم ہونے تک میرا تھکن سے برا حال ہو جاتا ہے، یعنی میرے اندر دن بھر سخت کام کرنے کی طاقت تو ہے نا۔ میں خوش ہوں کہ روزانہ ایک گھر کا جھاڑو پونچھا کرنا پڑتا ہے اور دروازے کھڑکیاں صاف کرنا پڑتی ہیں، یعنی میرے پاس کرائے کا ہی صحیح گھر تو ہے نا۔ میں خوش ہوں کہ کبھی کبھار بیمار ہو جاتی ہوں، یعنی میں زیادہ تر صحت مند تو ہوں نا۔ میں خوش ہوں کہ ہر سال عید پر تحفے اور عیدی دینے میں جیب خالی ہو جاتی ہے، یعنی میرے پاس چاہنے والے میرے عزیز رشتہ دار دوست احباب ہیں جنہیں تحفہ دے سکوں۔ میں خوش ہوں کہ روزانہ الارم کی آواز پر اٹھ جاتی ہوں، یعنی میں زندہ تو ہوں نا۔ لہٰذا اخراجات کی کمی پیشی پر افسردہ ہونا چھوڑیں اور جینے کے اس انمول فارمولے پر عمل کرتے ہوئے اپنی بھی اور اپنے سے وابستہ لوگوں کی زندگی پرسکون بنائیں۔